لہذا اگر آپ نے اس کو اللہ کا حکم جانا ہے تو وہ اللہ کا حکم نماز کے دوران بھی ہے اور نماز کے علاوہ بھی ہے. سب سے پہلے اس نوجوان سے کہا، اے نوجوان، سب سے پہلے تیرا ایزار اوپر کرو، نیچے لٹک رہا ہے. اس کی نماز قبول نہیں کرے گا. تو وہی بات ہے کہ خود اسلام کے حساب سے بن نہیں پاتے تو اسلام کو اپنے حساب سے گھما دیا. آپ وہابی اور بریلوی آپس میں ہو گئے بھائی بھائی. یقیناً یہ بات بریلوی جماعت والوں کو پسند نہیں آئے گی، اور وہیں وہابی اہل حدیث کو بھی یہ بات پسند نہیں آئے گی، کیونکہ یہ دونوں جماعتیں ایسی ہیں کہ جس چیز کو بریلوی جائز کہتے ہیں اس چیز کو وہابی ناجائز و حرام کہتے ہیں، اور جس چیز کو وہابی جائز کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، مستحب کہتے ہیں، انہی چیزوں کو بریلوی ناجائز حرام کہتے ہیں. تو دونوں کے اندر اکثر بحث و مباحثہ ہوتے رہتی ہے. دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، دونوں ایک دوسرے کو جہنمی کافر کہنے میں لگے رہتے ہیں. لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا مسئلہ بتانے والا ہوں جس مسئلے پر دونوں کی رضامندی ہے. پہلی بار ایسا دیکھنے میں آیا ہے. تو آخر وہ مسئلہ کیا ہے، چلے پہلے ہم سب مل کے دیکھتے اور سنتے ہیں. اکثر لوگ نماز کے لیے فل پینٹ یا پائجامہ کی موہری کو موڑ لیتے ہیں. اس کے لیے کیا حکم ہے، کیا درست ہے؟ دیکھیے، پاجامہ اپنے قد کے مطابق سیئیں. جیسے آستین اپنے قد کے اعتبار سے آپ ہاتھ جتنا اتنا آستین، پاؤں جتنا اتنا پاجامہ، سمپل. تو ایسا آپ کریں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. اب اگر آپ کے پاؤں سے زیادہ پاجامہ ہوگا تو یا تو اس کو آپ چھوڑنا پڑے گا یا تو موڑنا پڑے گا. تو دونوں بھی چیزیں صحیح نہیں ہیں، دونوں بھی مناسب نہیں ہیں. کہ نماز میں اگر آدمی موڑتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ چیز وہ ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. بعض علماء نے کہا کہ یعنی یہ چیز نماز سے پہلے اگر مڑی ہوئی ہے تو چل جاتی، لیکن یہ مناسب نہیں لگتا ہے. صحیح بات یہی ہے کہ آدمی اس کو اس طرح سے کپڑوں کو موڑے نہ رکھے، بلکہ اتنا کپڑا سیے جتنا اس کو ضرورت ہے. کچھ لوگ پینٹ کو فولڈ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، ہم بارہا اس کا جواب دے چکے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ فولڈ نہ کریں، چاہے ٹخنے ڈھکے ہوں اسی طرح نماز پڑھ لیں. کیونکہ ٹخنے ڈھکے ہونا اگر دل میں تکبر نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو شریعت نے پسند تو نہیں کیا، لیکن کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تہبند اکثر سرک جاتا ہے اور ٹخنے ڈھک جاتے ہیں. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں. یہ خاص متکبرین کے لیے ہے جو تکبر کی نیت سے اپنے ٹخنے ڈھکیں گے، ان کے لیے پھر یہ گناہ کی صورت ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، جیسے یونیفارم وغیرہ ہوتا ہے، یہ لمبی شلوار ہے اور ٹخنے ڈھک گئے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ خلاف سنت ہے، جس سے میں نے عرض کیا گناہ کا پہلو نہیں. لیکن اگر آپ فولڈ کریں گے، اس کو بہت سے فقہا گناہ لکھتے ہیں، تو لہٰذا گناہ کو چھوڑنا لازم ہوگا. اچھا، نماز کے ٹائم پہ فولڈ کرنا اور باقی ٹائم پہ اوپر رکھنا؟ نہیں، نماز میں اوپر کر لینا جی، اور بعد کے ٹائم فولڈ کر. اچھا، بھائی کا سوال ہے کہ نماز کے ختم صرف کیا ہم اس کو اوپر کر لیں اور باقی ٹائم پہ فولڈ کر کے رکھیں؟ مطلب ٹخنے سے اونچا رہنا بول کر نماز میں تو اوپر کر لیں، باقی ٹائم فولڈ کریں. پھر اب کوئی چیز کو آپ جب موڑتے ہیں نماز میں تو وہ اوپر جاتی ہے، جبکہ نماز میں ہر چیز نیچے کی طرف آنا چاہیے، ڈھلنا چاہیے. تو پینٹ کو خاص موڑنا درست نہیں نماز میں، اس لیے کہ پھر اوپر چڑھتی ہے وہ چیز، جبکہ نماز ڈھلنے والا ہے، عاجزی اور انکساری والا عمل ہے، جھکنا چاہیے. علماء لکھتے ہیں کہ وہ جھکاؤ ہے، لہٰذا کوئی چیز چڑھے گی نہیں، اترے گی نیچے کی طرف، فولڈ نہیں کرنا چاہیے. تو کیا ہم نماز کے تک خالی کھینچ لیں اوپر اور باقی ٹائم فولڈ کریں؟ دیکھیے، میں یہ کہہ رہا ہوں، جب آپ ماشاء اللہ اتنا عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کٹوائی لینا. شیطان کو موقع کیوں دیتے ہیں؟ اس کو کٹائی لیں گے تو بولیں گے یار اس کے پاس کچھ اصول ہے زندگی جینے کی، یار اونچا پہنتا ہے، اصول ہے زندگی جینے کی. اور آپ موڑیں گے تو بولیں گے شاید غلطی سے ہو گیا، چلو ذرا نیچے کر دو. آپ بھی باس کے چکر میں، بڑوں کے چکر میں، اس کے چکر میں اس کے نیچے کر دیں گے. سب سے بیسٹ پارٹ ہے جب ماشاء اللہ آپ نماز میں بھی اوپر کھینچ رہے ہیں، باقی ٹائم فولڈ بھی کر رہے ہیں، تو میں گزارش کروں صرف ایک کام کرنا ہے، اس کو کٹ کر دینا ہے. اور یہ عمل اتنا اہم ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، آپ کی سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے، آپ مسجد کے باہر، مسجد نبی میں نماز کے بعد باہر نکلتے اور دروازے پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آپ کے ساتھ ایک آدمی ساتھ میں کھڑا ہوتا تھا اور آپ ایک ایک نوجوان کو جو نکلتا تھا باہر اس کی پتلون چیک کرتے تھے. جس کی بھی نیچے ہوتی تھی اس کو وہ آدمی جو ساتھ اس کو کہتے تھے کینچی سے کتر دو. اور لوگ بولتے نہیں، تکبر نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. عمر بن خطاب کا خلیفہ ہونے کے باوجود مسجد سے باہر کھڑے رہ کر لوگوں کی ایذار کرنا کس چیز کی دلیل ہے؟ ضروری نہیں تھا تو کیوں عمر ظلم کر رہے تھے اپنی رعایا کے اوپر؟ ظلم ہی ہونا پھر یہ ضروری نہیں اور حضرت عمر کر رہے ہیں. تو جو لوگ بولتے ہیں نا خلافت قائم ہو اللہ کی اس دنیا کے اندر، سب سے پہلے تو دوسرے خلیفہ کا عمل اختیار کرنا پڑے گا، پینٹوں اونچی کرنا پڑے گا. سیرت کا دوسرا واقعہ، آپ کے انتقال کے بعد قریب ایک نوجوان دوڑا دوڑا آیا کہ امیر المومنین خوشخبری ہے آپ کے لیے، میرے والد نے مجھ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے نا، اور آپ ایک دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت بھی دے اور مدینہ بھی دے. لیکن جو ہے آپ دعا کرتے تھے، اللہ نے شہادت بھی دی، مدینہ بھی دیا آپ کو، خوشخبری ہے آپ کے لیے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، لمبا واقعہ میں اس کا اتنا ہی پارٹ رکھوں گا. سب سے پہلے اس نوجوان سے کہا، اے نوجوان، سب سے پہلے تیرا ایزار اوپر کرو، نیچے لٹک رہا ہے. موت کے بعد کیا ضرورت ہے امیر المومنین کو یہ سب باتیں بتانے کی جو لیسٹ امپورٹنس کی تھی، اہمیت کی حامل نہیں تھی؟ پہلے ایزار اوپر کر جو تیرا نیچے ہے. پھر کہا
میں تو اللہ سے صرف یہ امید کرتا ہوں، تو کہہ رہا جنت کی بشارت ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن بس عمر تو اللہ سے امید کرتا ہے کہ اس کا میزان برابر ہو جائے، بس بیڑا پار ہو جائے، بس اتنا ہی توقع ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے بشارتیں دی ہے لیکن پھر بھی صحابہ جہنم سے بہت ڈرتے تھے، تو عمر تو صرف یہ امید کرتا ہے کہ پڑھ لا بس برابر ہو جائے، اور اس نوجوان نے اوپر کیا اور پھر پائنچے یا آستین موڑ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ کچھ لوگ حرام کہتے ہیں، اس پر کوئی حدیث بھی پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موڑنا جائز نہیں ہے، پائنچے ٹخنے سے نیچے کیوں نہ جا رہے ہوں؟ بالکل غلط ہے، اس سے منع کیا گیا آستینیں موڑنے سے حدیث میں۔ پائنچے موڑنا یا شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنا یہ فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ، جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہوگا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ تو وہی بات ہے کہ خود اسلام کے حساب سے بن نہیں پاتے تو اسلام کو اپنے حساب سے گھما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی، آپ کا ازار کبھی ٹخنے سے نیچے نہیں گیا ہے، کسی صحابی کا ازار کبھی ٹخنے سے نیچے نہیں گیا ہے، حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ازار بھی نہیں گیا۔ اور حضرت عمر تو دیکھتے تھے کسی کا ازار، اگر ازار یعنی کوئی بھی جو اوپر سے آنے والے کپڑے کو کہا، جس میں پینٹ بھی داخل ہے، شلوار بھی داخل ہے، جبہ بھی داخل ہے، حضرت عمر دیکھتے نا تو کوڑے سے اس کے ٹخنوں پہ مارتے تھے۔ تو اس لیے اسلام کا یہ حکم ہے، آپ کو اگر کوئی مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس دور کی بدعت ہے کہ اس طرح کا ایک فتویٰ آج کل چل رہا ہے کہ فولڈ نہیں کرو، تو فولڈ کرنا پڑے گا آپ کو۔ باقی آستینیں نہیں موڑ سکتے، تو آستینیں موڑنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو تو وہ کوئی عجوبہ بن کے نہ کھڑا ہو، جیسے الٹی قمیض پہن کے نماز پڑھنا یا کپڑے کی حیت کے خلاف، تو یہ بھی حیت کے خلاف ہے کہ اتنی آستینیں موڑ لیں، لیکن اگر اس کا معاشرے میں عرف ہو جائے اور معاشرہ اسے قبول کر لے تو یہ بھی غلط نہیں رہے گا، پھر یہ بھی جائز ہو جائے گا۔ پینٹ اور شلوار کو مسجد میں آ کر فولڈ کرنے والا شاید اپنے عمل سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ مسجد میں اللہ کی بات مانی جائے گی، مسجد کے باہر اللہ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آپ کیوں فولڈ کر رہے ہیں اپنی پینٹ کو مسجد میں؟ اس لیے کر رہے ہیں نا کہ ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم ہے، جی یہی بات ہے۔ تو بھائی یہ کس حدیث میں ہے کہ مسجد میں آؤ تو ٹخنے ننگے رکھو، مسجد سے باہر جاؤ تو پھر ٹوڑیاں اللہ کم کر لو؟ جس اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے اس اللہ نے مسجد اور مسجد سے باہر ایک ہی حکم نازل کیا ہے کہ مرد کی شلوار، اس کا کپڑا، اس کی تہمت، اس کی ثوب وہ ٹخنے سے اوپر ہو۔ تو آپ مسجد میں آ کر اللہ کی بات مان لیں اور مسجد سے باہر جا کر شیطان کی مان لیں، پھر اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیں۔ نہ حافظ سے بگاڑی ہم نے نہ شیطان سے، دن کو مسجد میں رہے رات کو میخانے میں، وہی مالا ماجرا آپ کے اوپر فٹ آئے گا۔ لہذا اگر آپ نے اس کو اللہ کا حکم جانا ہے تو وہ اللہ کا حکم نماز کے دوران بھی ہے اور نماز کے علاوہ بھی ہے۔ واضح طور پر یہ موجود ہے کہ نماز میں یا نماز کے دوران جو ہے کپڑوں کو نہ فولڈ کیا جائے اور نہ ہی سمیٹا جائے، اس کی ممانعت آئی ہے کہ نہ کپڑے فولڈ ہوں اور نہ کپڑے کو سمیٹا جائے۔ تو سوال یہ ہوا ہے کہ آستین فولڈ کر کے یعنی اوپر چڑھا کر فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر تو آستین یہ کلائی کہلاتی ہے، یہ پوری کلائی کہلاتی ہے، تو آدھی کلائی سے اوپر اگر آستین کو فولڈ کیا ہے، آدھی کلائی سے اوپر، جیسے یہ جو فولڈ ہے یہ آدھی کلائی سے اوپر ہے، تو آدھی کلائی سے اوپر آستین کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرنے والا اس طرح گناہگار ہوتا ہے، اور اس طرح اگر کسی نے نماز پڑھی ہے تو اس نماز کا لوٹانا یہ واجب ہوتا ہے۔ البتہ آدھی کلائی یا اس سے نیچے، یعنی جیسے تھوڑا بہت یہ آدھی کلائی سے کم ہے، صحیح، تھوڑا بہت ہے، بہتر تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اس طرح کسی نے آدھی کلائی سے کم فولڈ ہے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، یعنی یہ مکروہ تحریمی والی صورت نہیں ہے۔ مکروہ تحریمی والی صورت کب ہے؟ جب آدھی کلائی سے زیادہ فولڈ کی ہو۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ نماز سے پہلے ہی، بعضوں کا یہ عمومی طور پہ جب ہوتا ہے وضو کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اب جماعت کھڑی ہوتی ہے، امام سب رکوع میں ہوتے ہیں، لوگ کیونکہ جب وضو کرتے تو آستین تو چڑھائی بھی ہوتی ہے، جی جی، تو ویسے ہی نماز شروع کر دیتے ہیں، نماز میں شامل ہوئے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بعض حضرات تو ایسی ہی نماز پوری پڑھ لیتے ہیں، بعض حضرات جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے پہلے ایک آستین کو سیدھا کیا پھر دوسری آستین کو سیدھا کیا، اس طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ یاد رکھیں، اس حالت میں اگر نماز شروع کر دی تو یہ مکروہ تحریمی والی صورت ہو چکی۔ اگرچہ دوران نماز کسی نے عمل قلیل کے ذریعے اس کو نیچے کر لیا تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر عمل کثیر ہوا، عمل کثیر اسے کہتے ہیں کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، یعنی دونوں ہاتھ ایسے سے کر کے کر رہے ہیں اور عمل کثیر والی صورت کر رہا ہے، تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن عمل قلیل کے ذریعے سے کر رہا ہے، ایک ہاتھ سے ایسا ایسا نیچے کر رہا ہے، تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن جب اس نے اس حالت میں نماز شروع کی ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو چکی، اب اس نماز کا لوٹانا یہ واجب ہوگا۔ اور اگر تو تھوڑی بہت یعنی آدھی کلائی سے کم فولڈ تھی اور اس نے ایسا عمل قلیل کے ذریعے سے اس کو نیچے کر لیا تو اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی۔ ویڈیو مکمل کرنے سے پہلے بتا دوں کہ آج پہلی بار دیکھنے میں ایسا آیا ہے کہ بریلوی کوئی مسئلہ بیان کرے اور اس کو وہابی اہل حدیث مان لے۔ دونوں میں تو اس مسئلے کو لے کر بڑی دوستی نظر آتی ہے، لیکن وہیں
मुफ्ती तारिक मसूद जो देवबंदी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका कहना है कि नहीं, नमाज पढ़ते हुए अगर टुकने के नीचे पैंट है तो उसको फोल्ड करना फर्ज है। पता नहीं कि वो फर्ज का मसला कहाँ से पढ़े हुए हैं। हमने तो कोई ऐसी किताब पढ़ी नहीं है कि दौरान नमाज पैंट को फोल्ड करना फर्ज है। तो इसका खुलासा ये है कि अहले हदीस और बरेलवियों के नज़दीक नमाज पढ़ते हुए पैंट को, पायजामा को अपनी हालत पे छोड़ देनी है। हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए, हमारे ऊपर लाजिम ये है, ज़रूरी ये है कि पैंट हम इतनी सिलाएं कि वो टुकने के ऊपर हो, टुकने से नीचे नहीं होनी चाहिए। टुकने से नीचे दौरान नमाज या नमाज के बाहर पहनना क्या है, गुनाह है, आप ऐसा ना करें। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।